اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیام بعثت میڈیا کی طرف سے آج ایک نیا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا زنجیر والے خون سے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ اس سے پہلے کہ میں سوال کا جواب دوں، آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ جو چیزیں عین نجاست ہیں، یعنی خود بھی نجس ہیں اور کسی اور چیز سے ٹکراتی ہیں تو اسے بھی نجس کر دیتی ہیں، خون ان میں سے ایک ہے۔ اس خون چاہے کسی زخم کا ہو یا زنجیر کا ہو یا کسی اور طریقے سے چوٹ لگی ہو، انسان کے لباس کے ساتھ یا اس کے بدن کے ساتھ خون ہو، تو اس صورت میں اس کی نماز باطل ہے۔ اسے نماز پڑھنے سے پہلے اپنے بدن کو، اگر بدن کے ساتھ ہو یا لباس کے ساتھ ہو، تو اسے پاک کر لینا ضروری ہے، اس کے بعد نماز پڑھ سکتا ہے۔ لوگ سوال پوچھتے کہ کیا مکمل سیاہ لباس کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے؟ اس سوال کے جواب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ مکمل سیاہ لباس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور عبادات میں مکروہ کے یہ معنی ہیں کہ اس کا ثواب کم ہے، لیکن اس نے سیاہ لباس اعضائے اہل بیت علیہم السلام میں پہنا ہوا ہے، تو اس صورت میں اس کی یعنی نماز پڑھنے میں قرات ختم ہو جاتی ہے، اور اسے دوسرے لباس کی طرح، جس طرح دوسرے لباس کو پہن کر وہ نماز پڑھتا ہے، اسے پورا ثواب ملتا ہے۔ سوال: کیا ایام حیض و نفاس میں عورت کے لیے مجالس میں شرکت کرنا اور مجالس کو سننا صحیح ہے؟ اس سوال کے جواب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ ایام حیض اور نفاس میں عورت مجالس میں شرکت کر سکتی ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اسے ان جگہوں سے پرہیز کرنا چاہیے جن جگہوں پہ شریعت محمدی میں منع کیا گیا ہے، جیسے مساجد میں داخل ہونا، وہاں یعنی مجالس کے علاوہ بھی مساجد میں جانا منع کیا گیا ہے۔ تو اس کے علاوہ امام بارگاہوں میں، گھروں میں یا اوپن جگہوں پر مجالس میں شرکت کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ لوگ سوال پوچھتے ہیں کیا حالت جنابت میں مجالس میں شرکت کر سکتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ مجالس میں شرکت کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ایسی جگہوں پر مجالس میں شرکت کرنا جہاں پر خود شریعت میں مجالس کے علاوہ بھی داخلے پر پابندی لگائی گئی ہے، اور وہاں شرکت نہ کی جائے، جیسے مساجد میں۔ تو امام بارگاہوں میں یا اس کے علاوہ گھروں میں اوپن جگہوں پر مجالس میں شرکت کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کیا محرم اور سفر میں روزہ رکھ سکتے ہیں، اور کیا روزہ رکھنا محرم اور سفر میں مستحب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ محرم اور سفر میں روزہ رکھنا مستحب ہے، 10 محرم کے علاوہ، یعنی عاشور کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، بلکہ روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ سوال: روزے اور فاقے میں کیا فرق ہے؟ جواب: روزے اور فاقے میں ٹائم کا فرق ہے۔ روزے کے لیے جو ٹائم ہے وہ طلوع فجر سے لے کر رات تک آپ نے روزے کو مکمل کرنا ہے، اس دوران میں کوئی ایسا کام نہیں انجام دینا جس سے روزہ باطل ہو جائے، جیسے کھانا پینا یا کوئی اور مبطل جو روزے کا ہو اس کو انجام دینا۔ لیکن فاقے میں ایسا نہیں ہے، فاقے میں بھی کھانا پینا چھوڑ دینا ہے صبح سے لے کر عصر تک، اور عصر کے بعد آپ کسی معمولی چیز سے فاقے کو توڑ سکتے ہیں۔ مجلس ہو رہی ہو اور نماز کا ٹائم ہو جائے تو اس میں امام حسین علیہ السلام کی سیرت کیا ہے؟ جواب: مجالس اور عزاداری اور ماتمداری کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی سیرت تک پہنچیں، اور امام حسین علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں جو چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ تیروں اور تلواروں کے سائے میں نماز کو برپا کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں۔ تو اس لیے جب مجالس اور عزاداری ہو رہی ہوں اور نماز کا وقت ہو جائے تو عزاداروں کو چاہیے کہ انتظار کیے بغیر پہلے نماز کو قائم کریں، تاکہ سیرت امام حسین علیہ السلام کے عمل کرتے ہوئے آگے بڑھ سکیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے نماز کو میدان کربلا میں برپا کر کے اپنے عزاداروں اور اپنے شیعوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ نماز کو ہلکا نہ سمجھیں بلکہ نماز کو قائم کریں، کیونکہ عزاداری نماز ہے اور نماز عزاداری ہے۔
دونوں امام حسین علیہ السلام تک پہنچاتی ہیں اور امام حسین علیہ السلام خدا تک پہنچاتے ہیں۔